زندگی بغیر محبت کی مصیبت ہے اور بغیر عقل کی حیوانیت ہے۔ بیوی کی اصلاح نہیں، بیوی سے تو عشق کیا جاتا ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والی سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب کوئی دوسری کی وجہ سے اداس ہو تو اسے محبت نہیں نفسیت کہتی ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہر مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اسی کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 عورت کے آنسو، نمبر 2 عورت کا حسن۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہے؟ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دے، بیدار ہو کر وہ یقیناً آفر ہے بونکے گا۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتی ہے جہاں دونوں احساس کرنے والی ہو۔ میرے مطابق شوہر کو اپنی بیوی پر تب سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جاتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے۔ دل کے دروازے مکمل کسی پر بھی بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ لوٹنا چاہتی بھی ہے لیکن انہیں دروازے بند نہیں ملتی ہے۔ تم دنیا کے ہر شخص سے جیت سکتی ہو مگر اس سے نہیں جیت سکتی ہو کہ تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں لیکن محبت ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے جسے آپ کے ٹکے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ بنتی ہوا محتاط راہ کری، ابن آدم اتنے فرمان بردار ہے کہ محبت اپنی مرضی سے کرتی ہے، پھر نکاح والدین کی مرضی سے کرتی ہے۔ نہ کسی کی عادت بنی نہ کسی کو اپنی عادت بننے دی۔ ایک ہی تو زندگی ہے، وہ بھی کسی غلط انسان کے ساتھ محبت کر کے برباد نہ کرے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے نہ اپنے حسن سے کسی کو متوجہ کرتی ہے بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہے۔ مجھے عورت سے جذباتی یا بیوقوف ہونے سے انکار نہیں ہے لیکن جس دن عورت کو عقل آ جاتی ہے اس دن باقی سب کی عقل ٹکانے لگ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں آپ کے جذبات اور آنسو بالکل اثر نہ کرے تو یقین مانی وہ شخص کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشتے احساس سے بنتی ہے۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتا چومنا محبت کرنے والی بیوی کی خوبصورت ادا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ پاک اور انسان کا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوگے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہو جاتی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیے، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کی 3 پہلو ہوتی ہے: بے نیازی، ذہانت اور فصاحت۔ پرانی عمارتیں اپنا آپ منوائے بغیر آگے جانے نہیں دیتی۔ امیروں کی زندگی میں ہمیشہ ڈاکٹر، دکھ اور بڑے بڑے ناسور رہتی ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے
تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کے چار دیواری میں جوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکی۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ کیوں نصیب کی لکھی سے روٹ بیٹھی ہو، کیا جانتی نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتی ہے۔ کیوں معجز و فر سے یقین کو بیٹھی ہو، کیا جانتی نہیں کہ معجز و فر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ عزت دار ہونا مشہور ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس انسان میں حیا کم ہو جائے تو اس میں پرہیزگاری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کی تعلق کو سمجھیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتی ہے جو دل کے اس کونے میں بستی ہے جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کری کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو نیک انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دے گی۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئی الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتی کرنی پڑتی ہے اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور وہ ہے غلط فہمی۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔